کسی چیز دے اندر اور عمل کا تعلق ایمان نہ رہے مشرک اور کافر جتنے بھی عمل کرتا رہے اس دے عمل نو عمل ہی نہ کیا جائے تا بھی ٹھیک ہے کیوں عمل صالح اگر قبول ہے تا اہل ایمان اور صحیح العقیدہ بندے دا اس واسطے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے آج بھی جیڑا کچھ ذہن یا تخیلات دی دنیا میں تسی آئے ہو جو کچھ بھی ہے سارا کچھ چھوڑو دعا اے کرو جو اللہ تبارک و تعالی سنن دے بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے ہاں جی بڑھانی والے ماشاءاللہ فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہوئے اور ہر جگہ تے فرنٹ سیٹ تے مولانا فضل الدین صاحب آئے بیٹھے بڑا لمبا سفر کر کے لاڑا جو اللہ کلے آئے ہو یا نال گڈی شڈی لے کے آئے ماشاءاللہ اے جی بڑے پرانے ساڈے ساتھی شروع کو آنے اللہ انہاں نو سلامت رکھے گل دا آغاز کر دیا ہے کہ سیرت اور عظمت صحابہ انہاں دو چیزاں میں اپنے ذہن وچ رکھنا ہے کہ سیرت دا ایک پہلو وہ لے لیا جائے انہاں وچوں سب تو افضل ہے کہ انسان نو سب تو زیادہ محبت ہونی چاہیے ہے تا کائنات دے اندر صرف اور صرف اللہ دی ذات نال سب تو زیادہ محبت کس نال ہونی چاہیے اللہ دی ذات نال اور اس اللہ دی محبت دے بعد اگر کسی نہ محبت ہونی چاہیے ہے تو وہ صرف اور صرف شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دعا دے موازنے دے اندر کوئی دوسری محبت اللہ اکبر اللہ رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اللہ دے رسول دا فرمان ہے اس وقت تک تسی مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک کہ تسی سب تو زیادہ محبت بعد از خدا اللہ دے رسول نہ کرو تو سب تو پہلے محبت کرنی ہے کس ذات نال الہ اور معبود ہمن دے ناتے نال محبت کرنی ہے کس نال اللہ تبارک و تعالی نال تے مخلوق وچوں سب تو زیادہ محبت کرنی ہے تے سونے رب دے سونے محمد الرسول اللہ اکبر یہی گل کرتا ہے قرآن اور یہی گل کرتا ہے نبی کا فرمان اور یہی عمل کر کے دکھایا نبی دے یار سبحان اللہ چلیے جی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ انج نہیں او میرے عزیزو جاگ سنتے پہ ہو تو جاگ خدا را سستی چھوڑی تھوڑا جی بلند آواز نہ سبحان اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بعض یہ جائے لوگ بھی ہوندن کہ جیڑی محبت اللہ نال کرنی آئی وہ غیر اللہ نال کھڑے کریں جیڑی محبت اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نال کرنی آئی او محبت غیر اللہ نال کھڑے کریں محبت تقاضے وچوں ایک تقاضا ہے کہ پیشانی جھکا کے اس مالک نو اپنی محبت دا ثبوت دیونا ہے تے لوگ یہ پیشانی غیرہ دے کرتے جھکا کے غیر اللہ نو پکار کے دوسرا نو حاجت روا بنا کے اے اللہ علی محبت دوسرا نو دے رہے لیکن او مریادی دی کانفرنس وچ آوڑ والے ہو مومن دے مواحد دا تقاضا ہے مسلمان دے اسلام دا تقاضا ہے مومن دے ایمان دا تقاضا ہے موحد دے توحید دا تقاضا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن جنر سب تو زیادہ محبت کرے سے اللہ دی ذات اللہ او محبت کسی اور نال اور اسی محبت دی خاطر اس نو سمن تھک نوٹاونا پائے گئے تا میرے اللہ کریم نے قرآن مقدس اعلان کی تے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم یدعون بھی محبت
تقاضا ہے. کیوں مولانا عبدالقادر صاحب یدعون بھی محبت دا تقاضا ہے. فرمایا میرا سونا صبح دا وقت ہے یا شام دا وقت ہے, اس سفر جہن تا اگر حضر جنتا اگارہ تے لیٹے پہنتا تبدیاں ریٹا تے لیٹ گئے تا جسم دے گرم سلاخہ لگ دیا پہنتا اولادن دے پان ہو دیا پہنتا. فرمایا ہر حال جنہ نے اس محبت دا اظہار کیتے تے اللہ بعد اولا شریک نال کیتا ہے. اللہ پر او محبت کسی اور دے وال بنجن. اور پھر اسی طرح جی میں اس اللہ دی ذات نال معبود پر حق سمجھ کے محبت کر لیے. میری سونے پیغمبر نال میں سارے نبیوں تو بڑھ کے سارے ولیوں کو بڑھ کے محبت کر لیے. تے محمد الرسول اللہ نال جیڑا سب تو زیادہ محبت نہیں کرے دا بعد از خدا اور مومن بھی کہلا سکتا. سبحان اللہ. کیوں میں تینوں دیکھا اے قرآن مقدس دا مطالعہ کر, حدیث دا مطالعہ کر, تاریخ دا مطالعہ کر. جے نبی علیہ السلام دی شریعت پہ سب تو پہلے عمل کر کے دکھائے تے نبی دے یارہ نے عمل کر کے دکھایا ہے, نبی دے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے. حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس جو بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے تے اے حضرت سعد سلیمی ایک انسان ہے کہ لوگوں قلم تے رنگ دی وجہ کو عربی دے اندر اسود اسود آکھن لگ گیا, اسود اسود کہے کہ بلاون لگ گیا. لوگ مایوب یعنی عیبدار سمجھے دیا. سونے دے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت سعد سلیمی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او میرا سعد کیا شادی کوئی نہیں کی تھی آگے اللہ دے رسول سی شادی کرنا واسطے تیار ہویا بدا پیسے بھی اکٹھے کریں در آئے گیا میں دولت بھی اکٹھی کی تھی بدا کہ میں شادی کرنی ہے لیکن میں نو رشتہ دے من واسطے کوئی تیار نہیں پیا ہوگا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جا وہب بن عمرو دے دروازے پہ دروازہ کھٹکا کے میں محمد رسول اللہ دا پیغام سنا. اس دی بیٹی دے رشتے واسطے کہے کہ میں آمنہ دے لال نے بھیجے میں اپنے واسطے رشتہ طلب
چند چند یا سبحان اللہ کیوں نہیں آتے کی وجہ نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ عصمت قرآن حضرت مولانا محمد یونس بکری صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر خدا دا ناہی سبحان اللہ الحمدللہ کو ہنے علماء نے آنے ہیں سی بول سو سجاد سو اس دا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے تھوڑا اپنے ہی فائدہ ہو گنا ہے اللہ عمل دی توفیق دے رہے اچھا انہوں بلا واپس کیوں اللہ دے رسول نراز ہو ویسے کیوں قرآن مقدس کا فیصلہ ہے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ جڑا اللہ دے رسول فیصلہ کرے نہ مومن مرد نہ مومن عورت کی جرت بڑھے کہ اللہ دے فیصلہ اللہ دے رسول دے فیصلے میں ٹکرا دے میرا بابا یہ میرا رشتہ کر نہیں بل میں آ رہا کل کیے انہوں واپس بولا حضرت عمر دروازے پہ آئے تھے آگے یا عبد اللہ ارجی او اللہ کا بندے آؤ واپس لوٹ کے آ میں تیروں رشتہ دے واسطے تیار ہوں لیکن حضرت سعد گل نہ سنی دوڑتے جا رہے جلدی اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس جو پہنچ گئے جڑے میں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس جو پہنچے آمنہ دے نام نے فرمایا ہاں میرا سعد آکے بڑھے آکے اللہ دے رسول جی میں نو اتھو ہی جواب ہو گیا ہے آمنہ دے نام فرمایا چاہتے میرا پیغام کوئی نہیں دیتا آکے اللہ دے رسول جی دیتا تھا تھوڑا پیغام آم لیکن منافل بھی ایک گلنا کر کے انکار چکیتا ہے یہ گلنا پہیاں ہوئیاں حضرت عمر پہنچ گئے تھے اپنی بیٹی نوی نال لئی ودیان کہنے لگے اللہ دے رسول جی سارے جگ نراز کر سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ فانو نراز نہیں کر سکتے جیڑا حضرت سعد نو واپس بلایا سے اس وقت سے معافی پر مدرے آئے اور معافی چدے تے ہن حضرت سعد نال میری بیٹی دا نکاح کر کیوں کتے اللہ دے رسول دا فیصلہ آ جاوے اسا راضی آئے یہاں تک کہ اللہ دے رسول آپ نکاح پیا پڑھے دائے کتنا خوش نصیب او صحابی جس دا نکاح سونا پیغمبر پیا پڑھے دائے جس دی مجلس اس عورت دا نکاح پیا ہوتا ہے بڑا ہی خوش نصیب دونوں جوڑے دونوں انسان یہاں تک کہ اللہ دے رسول فرمایا نکاح کرن دے بعد حضرت سعد جی کوئی مال بھی ہی یعنی پیسے بھی ہیں کہ کوئی نہ جی اللہ دے رسول میں تا سارے پیسے بھی شادی واسطے جوڑی بدا فرمایا جا بل بازار جو اپنی بیگم صاحبہ واسطے کوئی تحفہ تے ہدیہ لے کے آ کوئی گفٹ لے کے آ یہاں تک کہ حضرت سعد ادھر بازار وقت چلے اللہ دے رسول نے حضرت عمر بن باب دی بیٹی نو اپنے ازواج مطہرات کو بھیجے ہے کہ جا کے دلہن کی میں تیار ہوتی ہے جا کے تیاری کر یہ حضرت سعد نکلے بازار جائے ایک چیز ویکھی ول دوسری ویکھی سٹ دیتی ول تیسری ویکھی رکھ دیتی یہ بھی پسند نہیں وہ بھی پسند نہیں خوشی دی اتنی انتہا ہے کہ جیڑی چیز ہی ویک دیا دے اس کو بھی اعلیٰ چیز لوا جیڑی چیز ویک دیا دے آج پہلا دن تا میرا شادی دار ہے میں اعلیٰ تو اعلیٰ گفٹ عطا کرا یہاں تک کہ سوچے نہ ودا تے بازار چگلے نہ ودا تے محمد رسول اللہ دا محبت برا اعلان ہو گیا ہے محبت برا اعلان گل محبت دی پئی ہوندی آئی اللہ دے رسول دا قاصد اعلان کردا ہے یا خلیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری او اللہ دے شاہ سوارو او گھوڑے پہ چڑھن والے ہو جلدی آؤ سونا پیغمبر پیا بلانا ہے اللہ اکبر کون پیا بلانا ہے اللہ دے رسول جی اللہ دے رسول دی آواز ہے وہ جڑے تحفے تے ہدیہ گنن آیا ہاں فوراً اٹھائی تلوار چکی دی اس گھوڑا چ پیسے جو کے سارے اکٹھے کی دی گھوڑا چکی دی
تے گھوڑے دے اوپر سوار ہو کے پہنچ گیا اللہ اکبر جڑے ویلے میدان وچ پہنچے لڑدیاں شہید ہو گیا ہے زخمی حالت جلاش مبارک پڑی ہوئی ہے پہچان نہیں پئی ہوندی بلا کون ہے پہچان کرن دے بعد جڑے میں نے پتہ لگائے تے سادے سونا پیغمبر روندا کھڑا ہے سونا پیغمبر آنسو کھڑا ویندا ہے ویکھ صحیح اندازہ لگا تازی یعنی نئی شادی ہوئی ہے پہلا دن میں ہمیں تک بیوی دے قریب بھی نہیں گیا تے اللہ دے رسول دی محبت دا تقاضا ہے اس محبت دی خاطر جان لٹا کے پیش کر دیتی کہ سونے پیغمبر دی محبت دا نمبر آ بنے تے سارا کچھ قربان کر دے آئے اللہ اکبر کے کرنا چاہتے بولیے حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ صحابہ دا تذکرہ اس دور میں اکثر کہتا رہا ویسے ہی ضروری ہو گیا ہے کیوں صحابہ نو جیڑا دباون کی کوشش کرے گا انشاءاللہ صحابہ دے مرتبے دے ترانے اتنے بلند ہوں گے انشاءاللہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویت صحیح محبت کرن والا صحابی نبی نال ول ان محبت کی تھی کہ ایو جی محبت دا ثبوت کوئی پیش نہیں کر سکیا اس صدیق کو نبی کو جدا کرن والے ہو ذرا اندازہ لگاؤ کیوں اس نسا گیا ہے کہ بہو عاشق عشق نے دعوے ہجرت والی رات دیا لوگی دے دے راسم یار مثالے آر عشق بہاریاں دیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے آنو گر پاک صدیق اکبر دا جڑا ستاج بھی سونے دے نالے نبی کو بلا صدیق نو کون جدا کر سکتا ہے سفر چہلتے صدیق نالے حضر چہلتے صدیق نالے خواب دا منظر آئے تے صدیق نالے سبحان خواب دا منظر ہی کچھ انوکھا منظر ہے اللہ دے رسول فرمایا صدیق بڑی بلندی ہے اس سے بلا کی میں چڑھ کو آئی کہ سواری کوئی نہیں پیدل میں سواری بھی پچھا غلام لیتے اللہ دے رسول جی اس سے بھی پریشان ہومن دی کیڑی ضرورت ہے اگے تو سب گھوڑے تے سواری کر دے ہو آج تسی سوار بڑھو میں تھوڑی سواری بڑھ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک او کم دے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ کدی حضرت حسن و حسین سوار ہوئے بدے ہوں دے کدی حضرت حسن تے کدی حضرت حسین تے دیکھ ذرا غار دا منظر کہ سونا پیغمبر صدیق دے کندے آنے سوار اگلی گل کرا توجہ ہے جی بولنا رضوان صاحب توجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ تبرہ کر دے نعوذ باللہ یہ وہ بڑیاں غلہ کر دے نبی تے کندیاں تے سوار ہومن والے حسن و حسین جنت حسن و حسین بولیے حسن و حسین نبی تو ویسے ہی جستی ہے نا مطلب اس نے بھی تکال کرن کی ضرورت ہی نہیں حسن و حسین نبی تے کندیاں تے سوار ہومن والے جنتی تے جیڑا نبی صدیق تے کندیاں تے سوار ہویا ودے ساڈا نظریہ ہے او صدیق بھی جنت وہ صدیق بھی سبحان اللہ آر دے منظر اچھ پہنچے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دے رسول دا سر سے صدیق اکبر دی گو دے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے منظر کھینچے اور وہ تصویر کھینچ کے بڑے سونے انداز رکھی فرمایا جڑے ویلے غار دا منظر ہے سونے پیغمبر دا سر مبارک دا صدیق اکبر دی گود مبارک سبحان اللہ گود جڑے ویلے سر پیا ان محسوس ہونا ہے جی میں رہن دے اندر قرآن پیا ہو
سبحان اللہ سبحان اللہ بل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک صدیق دے وال صدیق دیدار بیٹھا کرے دا تا صدیق کو لو کہے پوچھے ہے کہ صدیق بلا سب تو افضل عید کیا ہے؟ صدیق کے جواب دیتا ہے کہ آقا دا روح ہوئے صدیق دی دید ہوئے رج رج کے بیدارامات بس عیا میری عید ہوئے آقا دا روح ہوئے صدیق دی دید ہوئے رج رج کے بیدارامات بس عیا میری عید ہوئے صدیق اکبر جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا سر مبارک چہرہ مبارک سامنے ہوئے بل ایسا چہرہ سبحان اللہ نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ یوں کسی بے شباب ہوگا نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ یوں کسی بے شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اللہ اکبر اتنے عظیم چہرے والا اتنے خوبصورت چہرے والا آپ محبت دا اندازہ لگا صدیق اکبر آدھن اللہ دے رسول جی اجازت فرام کرو آج میں بیت اللہ دے سامنے کھڑو کے گٹک کا بجاونا چاہنا میں تھوڑے باون دا مقصد بیان کرنا چاہنا اللہ دے رسول فرمایا ہو صدیق آنے تک مسلمان کم زیادہ تعداد نہیں کہ نہیں کم خراب نہ ہو بندے اللہ دے رسول جی میرا جذبہ ہے میرا جنون ہے میرے دل دی چاہتے ہیں کہ تسا میں نو اجازت دے ہو دے آج میں لا الہ الا اللہ دیا صداوہ لگاوا اللہ دے رسول نے فرمایا چل من تینو اجازت دے اے محب محبت کرن والا آگے بیت اللہ دے میدان دے اندر کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ دیا صداوہ کھڑا دے دے لوگ اور بھی مسلمان کچھ نالان اگے لوگوں نے کہ رویہ اختیار کی پہ پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر گیا نے حضرت صدیق اکبر نو پکڑ کے زمین تے لٹا کے پیروں تلے دے کے روک دے پیر یہاں تک کہ صدیق اکبر دے رشتہ داراں نے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق دا اے حال فوراً جا کے حضرت صدیق اکبر نو اٹھایا مل چادر ہوتے سٹی وال گھر وچ لے گیا ہے لیکن حضرت صدیق اکبر بے ہوش بولتے کوئی نہیں آنکھ کھولتے کوئی نہیں بلاون دی کوشش کی جا رہی ہے بلایا جا رہا ہے پلاون دی کوشش کی جا رہی ہے حضرت صدیق اکبر بولن واسطے تیار نہیں پورا دن گزر گیا ہے شام دا وقت ہے سکینہ حضرت صدیق اکبر دی سرادیوں کھڑی ہوئی ہے آدھی او میرا بیٹا ہے دودھ دا پیالہ پی لائے لیکن صدیق اکبر ہوش بھی نہیں پیالے یہاں تک کہ اچانک آنکھ کھلی جڑا گلے آنکھ کھلی ول منہ وچ جملہ نکلے اظہار محبت ہوئے فرمایا او لوگو مینوں ہور کوئی پتہ نہیں مینوں اے دسو میرے محبوب دا کیا حال ہے اللہ سارا دل بے ہوشی وچ جسم زخمی ہویا بھی ہے سب تو پہلی گل کی ہوئی ہے کہ میرے سبحان اللہ انداز دیکھو صدیق اکبر دی محبت دا فرمایا دودھ نہ میں دودھ نہیں پیدا میرے محبوب دا حال دسو ماں کہ بیٹا دودھ پی لے کچھ لوگ پرو کول گلا کھڑے کرے دے اسی دی وجہ تو تیرے نال اے حال ہویا ہے کہ پھر تو وہ گلا پیا کرے نا اللہ دے رسول دا سچا محبت ہے نا مینوں اے دسو میرے محبوب تے میرے یاراں دا کی حال ہے ماں دی اچھا دودھ دا پیالہ تا پی نا پیچھے کر دودھ نہیں پینا مینوں اے دسو میرے محبوب دا کیا حال ہے ماں آگے والو جاؤ جمیل نو بلاؤ اللہ دے رسول دا پتہ کر کے آوے جڑے ویلے پتہ لگا بھئی دار ارقم وچ موجود ہیں بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آکے دسیا صدیقہ دے دودھ ول بھی میں نہیں پیونا مینوں اپنے محبوب دا جا کے دیدار کرا سبحان اللہ جب تک دیدار نہ کرے سنا اسی چیز کا نام اصل شریعت ہے اللہ اکبر کیوں تا تک اسے آکے کہ دین حق کی شرط اول ہے کہ محمد الرسول اللہ نال محبت کر محمد الرسول اللہ نال پیار کر تا کسی نے آگے شعر دے انداز کہ محمد کی محبت
محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد الرسول اللہ دی محبت نہیں ول تجھے دعوے کرے وہ عشق رسول۔ عشق رسول مفتی عبدالجلیل صاحب عشق رسول، عشق دا لفظ قرآن سنت وچ کتھے گزرے جی؟ معشوق بھی ہے، عشق دا لفظ، عاشق دا لفظ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کتھا ہے؟ محبت دا گزرا ہے جی، محبت دا لفظ دا گزرا ہے، لیکن عشق دا میرا خیال ہے لوگوں نے اپنی بڑائی انہاں لوگوں دی اصطلاح ہے جنہاں دے دل وچ اصل رسول اللہ دی محبت ہی نہیں ہے۔ محبت انہاں لوگوں دے دل وچ آئی، سونا صدیق اکبر محبت کر کے پیا وکھل ویکھ ذرا فرمایا مینوں لے چلو میں اپنے محمد الرسول اللہ دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے، انہاں نوں ویکھنا ہے۔ لوگا سہارا لا لا کے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے لے آئے نا، سبحان اللہ، جڑے میرے سامنے لے آئے نا، بس صدیق اکبر دا انداز کہ آقا دا رخ ہوئے، صدیق دی دید ہوئے، میں رج رج کے بیدا راواتے بس ایا میری عید ہوئے، جڑے میرے اللہ دے پاک پیغمبر دا دیدار فرمایا ہے، فرمایا ہن مینوں دودھ پلاؤ، میں محمد الرسول اللہ نو ویکھ لیا ہے، ہن میرا ضمیر ہی مندا ہے، جب تک میں اپنے محبوب دا دیدار نہیں کرنا مینوں چین تے سکون نہیں آونا۔ اے محبت کرن والا غار دا مقام ویکھ، ہجرت دا منظر ویکھ، جتھے نبی کلے ہور نال کوئی صحابی نہیں سوائے صدیق اکبر دے، تا قرآن نے منظر بیان کیتا ہے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کیا لفظ ہے؟ لصاحبہ، محمد الرسول اللہ دی صاحبیت صدیق اکبر نو عطا ہوئی۔ اللہ اکبر، صرف دیکھو کتاباں صدیق اکبر دی صحابیت میں سمجھو نص قطعی کو نہیں ثابت دیا کہ جڑا صدیق اکبر دی صحابیت دا انکار کرے وہ مسلمان کی رہ گیا۔ اللہ اکبر، صدیق دی صداقت دا صاحبیت دا انکار کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ حاضر بے قرآن مقدس کا منظر کہ جڑے ویلے ہجرت دا مقام آیا ہے اللہ دے رسول دے نال کون سی؟ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ ثانیہ اثنین کون ہے بھائی؟ بولو ثانیہ اثنین کون ہے؟ فرمایا اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اخرج مفتی صاحب اجازت دیا، اخرج بعد افعال، اخراج افعال، اس کا معنی تو ہوتا ہے نکالنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ نکال دے بنا، ٹھیک ہے؟ حالت خارجہ ہونا چاہیے خروج، اپنے آپ جڑا جاوے اللہ دے رسول کو کوئی انہیں پکڑ کے تدہ ہی باہر نکالا مکہ بھئی تسی جاؤ، پھر اخرجہ الذین انہوں نے کڑے، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس حال اللہ دے رسول نو لے آئے، اتنا مجبور کی تاکہ اللہ دے رسول مکہ چھوڑر واسطے تیار ہو گئے، انہوں دی مجبوری، انہوں دے ظلم و ستم، انہوں دے جڑے پریشانیاں مسائب مشرکین دی جڑیاں دیتیاں ہویاں ستاواں تکلیفاں، ایک ہی وجہ بڑھیاں اللہ دے رسول سے ہجرت کر دیا، تا اللہ دے قرآن نے لفظ بولے اخرجہ الذین کفروا، پھر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، ان اللہ معنا، جڑے ویلے صدیق آدھائے سوڑا غار دے دروازے تے آئے بڑے نہیں، اللہ دے رسول دے میرا ساتھی میرا رفیق سفر گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ کی مطلب ہے؟ اللہ ہر کسی دے نال نہیں ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ تو سب دے نال ہے، اللہ تو سارے دے نال ہے نا۔ ان اللہ معنا یعنی اللہ دی قوت، اللہ دی نصرت، اللہ دی مدد ساڈے نال ہے، گھبراہٹ دی ضرورت نہیں۔ او صدیق نبی کو جدا کرن والے ہو،
شریف دی حدیث اللہ دے رسول جا رہے ہیں سجے ہاتھ وچ صدیق دا ہاتھ ہے انت جناب پیر دی بیعت میں فلانے پیر دی بیعت کر کے آیا فلانے مولوی نو مل کے آیا او بدبختا ذرا اندازہ لگا جنہ ہتھاں وچ سونے دے ہاتھ بدن تے انہاں ہتھاں نہیں کسے دا ہاتھ نہیں او صدیق اکبر کتنا صاحب فضیلت ہوا سبحان اللہ اللہ دے رسول دے سجے ہاتھ وچ صدیق اکبر دا ہاتھ ہے کھبے ہاتھ وچ حضرت عمر دا ہاتھ ہے چلتے آ رہے سبحان اللہ اندازہ لگاوے اگے صحابہ کرام نظر آئے آمنہ دلال بیٹھ کے لوگوں مخاطب ہو کے فرمانے ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ او نبی کو صدیق کو جدا کرنے والے ہو میرے نبی دا اعلان سن فرمایا او کائنات لوگوں کٹھے ہو جائے آئے میدان معاشر وچوں اٹھی کے جامنا ہے تو اسی طرح صدیق دا ہاتھ سجے ہاتھ وچ ہونا ہے سبحان اللہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر ذرا اندازہ لگاؤ محبت کرن والے جان لٹا رہے ہیں والمحبوب دا حال بھی بیکھو خندق دا میدان ہے خندق دا منظر ہے سونا پیغمبر اپنے یارہ والوے کے محبت دا اظہار کریں دے ہویا وال اللہ والوے بدائے اللہ سویا ویک تسئی میں اپنے یارہ نال لئی بدا حالات بڑے خراب ہو گئے ایک میں میرے نال پیار کر دے میں بھی انہاں نال ایویں پیار کردا سبحان اللہ جی میں نبی نو جی میں صحابہ نو نبی نال پیار ہے ایویں نبی نو بھی صحابہ نال پیار ہے ول سونا اپنے پیار دا اظہار کر دے آیا او خندق دے میدان وچ کھڑے ہو کے اللہ دے رسول اپنے صحابہ دا مرتبہ تے مقام پیا بیان کریندا ہے اور میری زبان جو شان صحابہ بیان ہوئے کوئی کمال نہیں سونے دی زبان جو صحابہ دا مقام بیان ہوئے ایک کمال ہے اللہ اکبر سونا پیغمبر فرما دے اے اللہ سیاح انہاں تا میرا ساتھ دیتا ہے ہر مشکل گھڑی وچ ایک ہر مشکل کم وچ میرے نال رہنی آج اللہ سیاح کہ تو مدد نہ کرے میرے یارہ دی پھر انہاں تک چلا جانا ہے والدین سمجھو یتیم ہو جانا ہے اس واسطے اللہ سیائی کو گزارش ہے سبحان اللہ بخاری شریف اٹھاؤ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے درد بھرے الفاظ جڑے ویلے سونا پیغمبر اپنے صحابہ نو ویکھدا ہے تاریخ دی کتاباں نے لکھیا ہے اس وقت سونے پیغمبر کی اکھاں مبارک وچ آنسو آون لگ گئے حالات کیا ہے سامنے 14,000 کے قریب ٹوٹل سارے مشرکین آج جمع ہوئے کھڑے اور سونا پیغمبر اس سائیڈ سے کھڑے ہو کے چند صحابہ کرام دے نال کھڑے اور کی فرماتا ہے فرمایا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا میرے نبی دے شعر اور میرے نبی دی زبان جو نکلے ہوئے حدیث یا کتابہ میں موجود ہیں اور سونا پیغمبر دا انداز ویکھو فرمایا اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا یہ تو میرے نبی دے
والی شاعر انہوں ترجمے دے انداز جو بیان کر گیا ہے اے اللہ تو ہدایت کر نہ کرتا تو کیسے ملتی نجات تو ہدایت کر نہ کرتا تو کیسے ملتی نجات کیسے پڑھتے ہم نمازیں کیسے دیتے ہم زکات اب اتار تسلی اے شالی صفات اے اب اتار تسلی اے شالی صفات پہنچ جما دے ہمارے بے لڑائی میں سباب بے سبب یہ دشمن بے شک ہم پہ چڑھ آئے ہیں جب بھی بگائیں ہمیں ہم سنتے نہیں ان کی بات اللہ اکبر اے میرے اللہ سیاں ہدایت والی پٹڑی تے چاڑی توالا میرے محبت دا بھی خیال کریں مل سونے تے یار محبت دا انداز پیش کریں اللہ دے رسول جی گھبراون دی ضرورت نہیں تا اللہ کریم نے قرآن جو منظر بیان کیتا ہے فرمایا امتحان اللہ میرے آخری جملے توجہ رکھے آئے والے دل لچ لکھے آئے اللہ فرماتا ہے میرا سونا میں صحابہ دے دلہ دا امتحان لے آئے کس دا امتحان لے آئے دلہ دا ظاہری امتحان میرا تو خیال ہے اتنا ناقص ایمان ہے کہ ظاہری امتحان ہی برداشت نہیں ہو سکے گا دلوں دا امتحان بل سن میرے اللہ سائیہ جڑے میرے تے صحابہ دے دلوں دا امتحان لے سانو ذرا اندر دا منظر تا بیان کرنا فرمایا جڑے میرے صحابہ دے دلوں دا امتحان لے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ دا قرآن ہے جڑے میرے صحابہ دے دلوں دا امتحان ہے اس ویلے میں بیٹھے آخری جملے ساڑھے دل تاں سونے لگ دے مجھے ساڑھے دلوں وچ ایمان آ جائے ساڑھے دل تاں خوبصورت بڑھے یہ ساڑھے دلوں وچ ایمان آ جائے تے جس نبی دے صحابہ دے دل سونے بڑھے نبی دے صحابہ دے دلوں دا مسجد بڑھے ایمان بڑھے آکے دلوں دا مسجد کیتا ہے آکے دلوں دا نورانیت بخشی لیکن ایمان نو اور اتنی خوبصورتی کی تھائی نہیں ملی جتنا ایمان نبی دے صحابہ دے دلوں وچ گڑا سونا لگتا سبحان اللہ ایمان خوبصورت کتے لگ رہا سی نبی دے یارہ دے دلہ دے اندر اس وقت سے انہوں نے سب کو زیادہ محبت کی تھی اللہ دے رسول نال اللہ نال محبت کر اس انداز کے عبادت کر دے اسے کلے ذکر اس دی عبادت دیج اس دی الہیت دیج اس دی عبادت دے اندر اس دے معبود ہومنج اس دے مسجود ہومنج اس دے حاضر ناظر ہومنج اس دے مشکل کشا ہومنج اس دے دھیا دے پتر دیور والی صفت دے اندر اس دے خالق ہومنج اس دے مالک ہومنج کسے دوسرے در اللہ نہ کرے ایک ہی محبت اللہ نال تے محمد الرسول اللہ نال محبت ایک ہے کہ جتا نبی کا قول آ جائے نبی کا طریقہ آ جائے پھر سارا کچھ قربان کر چھوڑ لیکن میرے نبی دی محبت مزائے نہ ہو مردے اللہ اکبر اس وقت سے سب زیادہ محبت کرنی ہے تو پہلے نمبر تے کس نال اللہ دی ذات نال اس تو بعد محمد الرسول اللہ نال محبت بھی کرنی ہے میں نبی دے صحابہ نے کی دی ہے پھر انشاءاللہ محبت دعا نال اس درجے دی کرنا جی میں نبی دے یارہ نے کی دی ہے کرنا تیرا کام میں والا اللہ فرماتا ہے جڑے بھلے نبی دے صحابہ نے محبت کی دی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار واتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہو اللہ تے راضی اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے جڑا کوئی سنائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے مہمان خصوصی ساڑے ضلع رحیم یار خان تو تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب تشریف لا چکے وہ انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطاب فرما سے وما علینا الا البلاغ